الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ نبی ہونے کے باوجود امتی ہونے کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق خلافت کا نظام قائم فرمائیں گے۔ علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے علمی وارث ہیں، علوم نبوت کے وارث علماء کرام ہیں، اور ہمارے ہاں ایک شخص کے عالم بننے کے لیے مستقل ایک نصاب بنا دیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق اگر کوئی شخص ترتیب کے ساتھ پڑھ لے تو اس کے لیے علم دین کو سمجھنا اور شریعت کے مطابق مسائل بتانا بہت آسان ہو جائے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں بطور خاص، پوری دنیا میں بطور عام درس نظامی کے نام سے ایک نصاب بنایا گیا ہے جس سے گزر کر کوئی شخص مکمل عالم بنتا ہے۔ یہ ہمارا درجہ اعدادیہ متوسطہ سے شروع ہوگا، پھر درجہ اولیٰ اور دورہ حدیث تک آئیں گے۔ آخری سال ہمارا دورہ حدیث کا سال کہلاتا ہے۔ آج ہمارا یہ آخری سبق ہے دورہ حدیث کے طلباء کرام کا۔ ہمارا ایک مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا ہے اور دوسرا ادارۃ النعمان حیدرآباد ہندوستان ہے۔ دونوں میں بحمد اللہ تعالی یہ دورہ حدیث کا پہلا سال تھا اور باقاعدہ دورہ حدیث کے اسباق ہوئے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تو باقاعدہ جس طرح عام مدارس کی ترتیب ہے، طلبہ کرام نے اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر درسگاہ میں پڑھا۔ ادارۃ النعمان حیدرآباد ہندوستان میں کرونا کی وجہ سے شروع سال میں آمنے سامنے درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا مشکل تھا، تو آن لائن اسباق شروع کرائے گئے اور آن لائن ہی مکمل اسباق اساتذہ کرام نے پڑھائے۔ اس میں صحیح بخاری کا میرا ہفتہ میں ایک سبق ہوتا تھا، پونے گھنٹے پر مشتمل تھا، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ صحیح بخاری سے اہل باطل نے جو استدلالات کیے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو صحیح بخاری پر اس عنوان پر اسباق ہوں گے کہ صحیح بخاری کی وہ کون کون سی احادیث ہیں جس پر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان احادیث کے جواب ترتیب کے ساتھ آئندہ سال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ضرور دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ہاں دورہ حدیث میں تقریباً یہ 9 کتب ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شرح معانی الآثار طحاوی شریف اور شمائل ترمذی۔ یہ 9 کتب طلباء کرام نے پڑھی ہیں، اور ان 9 کتابوں میں سے ہر کتاب کی آخری حدیث کا سبق آج انشاءاللہ العزیز ہوگا۔
ہم نے یہ عنوان قائم نہیں کیا کہ ختم بخاری ہو یا ختم طحاوی شریف ہو یا خاص کتاب کا ختم ہو، بلکہ اساتذہ کرام کی مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا کہ تمام کتابوں کا جو دورہ حدیث میں پڑھائی گئی ہیں اس کی آخری حدیث کا سبق میں خود طلباء کرام کو پڑھا دوں اور پھر طلباء کرام کو اجازت حدیث بھی دے دوں۔ یہ جو ہمارے دورہ حدیث کے اندر 9 کتب پڑھائی گئی ہیں، ان میں سے شمائل ترمذی پر الحمدللہ کام کئی سال پہلے مکمل ہو گیا ہے، زبدۃ الشمائل کے نام پر۔ یہ زبدۃ الشمائل میری وہ تصنیف ہے جو اللہ پاک نے انتہائی مشکل حالات میں تصنیف کروائی، یعنی ایسے حالات میں کہ جب بظاہر لکھنا اسباب کے درجے میں ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور تھا، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے شمائل ترمذی کے نام پر یہ شرح تیار کروائی، اور اس پر جہاں دیگر ہمارے اکابرین کی تقریضات موجود ہیں، اس میں صدر مدرس دارالعلوم دیوبند حضرت شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی تقریض بھی موجود ہے، اور یہ کتاب ہندوستان اور پاکستان سے چھپ کر آ چکی ہے اور کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ باقی کتب پر بھی کام جاری ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام کتب پر کام کریں گے جس میں کتاب کا ترجمہ اور اس کی آسان شرح اس انداز میں کہ طلباء کرام بھی فائدہ اٹھائیں اور عوام بھی ان کتب سے استفادہ حاصل کریں، عوام بھی فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ اس پر کام ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کام کو مکمل فرما دے۔ اب ہم سب سے پہلے ان 9 کتب حدیث کا سبق پڑھتے ہیں، ہر کتاب کی آخری حدیث مبارک پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی مختصر سی تشریح، مختصر سا مفہوم اور مطلب بیان کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک ایک حدیث پر تفصیل سے بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے۔ میں انشاءاللہ بھی ترتیب ایک کتاب کی آخری حدیث پڑھ کے اس کا مختصر مطلب اور اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارک صحیح پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سب سے آخر میں کتاب لائیں، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ اس میں التوحید کا عطف ہے الرد پر، یعنی کتاب الرد علی الجہمیہ کتاب التوحید، یہ عطف بیان ہے، اور عطف بیان بغیر حرف عطف کے ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں ابو حفص عمر، یہ عمر عطف بیان ہے ابو حفص پر، اور معطوف اور معطوف علیہ میں یہ گانگت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں کتاب الرد علی الجہمیہ لائے ہیں، وغیرہم سے مراد ہے معتزلہ، یعنی جہمیہ اور معتزلہ کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے رد فرمایا، چونکہ جہمیہ اور معتزلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے صفات کے قائل نہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اگر صفات مانے تو ان کو قدیم مانیں گے، یہ تعدد قدماء ہوگا، اور تعدد قدماء توحید کے منافی ہے۔ حالانکہ بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ تعدد الہ تب لازم آتا ہے جب ذات کو قدیم، کئی ذات قدیم مانے، اور ہم کئی ذات قدیم نہیں مان رہے، صفات اللہ تعالیٰ کو لازم ہے، اس لیے یہ تعدد قدماء بھی نہیں اور توحید کے منافی بھی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو باب قائم فرمایا ہے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، اس کا کتاب الرد علی الجہمیہ کے ساتھ ربط کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جہمیہ وغیرہ صفات کے باری کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی وہ وزن اعمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے جس سے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، تو صفت فعلیہ کو ثابت کر کے ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں نزع میں جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عظمت شان کی بنیاد پر ہے۔ وَنَرْزَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع میزان کی ہے، میزان ترازو، قیامت کے دن کئی ترازو نہیں ہوں گے، راجح قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا، اور اس ترازو کی عظمت کے پیش نظر وہاں پہ جمع کا صیغہ لائے ہیں، یا ایک ہی ترازو میں مختلف انواع اعمال تولے جائیں گے، اس لیے یہاں میزان کی بجائے جمع کا صیغہ موازین لائے ہیں۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں لفظ قسط ہے اور اس کا مادہ ہے قاف، سین اور تا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھیں کہ 3 قرآن کریم کی آیات کی طرف اشارہ کیا، 3 آیات۔ نمبر 1، وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہاں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ذکر فرمایا کہ جو القسطاس ہے یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، تو یہاں وزن بالقسطاس المستقیم کا ذکر فرمایا، قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ القسطاس یہ غیر عربی ہے، تو قرآن کریم تو عربی ہے، تو قرآن کریم میں غیر عربی لفظ کیسے آ گیا؟ اس کا جواب یہ کہ توافق لغات ہے۔ جس طرح صابون یہ لفظ عرب میں بھی استعمال ہوتا ہے، عجم میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح القسطاس کا لفظ عربی میں بھی آتا ہے، عجمی میں بھی آتا ہے۔ دوسری آیت، ان اللہ یحب المقسطین، یہاں قسط مصدر ہے اور باب ہے ضرب یضرب، قسط یقسط قسطا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ مقسط تو باب افعال ہے، اقسط یقسط اقساطا، تو مقسط کا مصدر تو الاقساط ہونا چاہیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ القسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ زوائد کو حذف کرتے ہوئے اصل حروف کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ مصدر ہے۔ اصل حروف کیا ہیں؟ قاف، سین اور تا، زوائد کو حذف کر کے اصل مادہ کا اعتبار کرتے ہوئے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ القسط یہ مصدر ہے مقسط کا، یعنی زوائد کو حذف کر دیں۔ تیسری آیت، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یہاں بھی دیکھیں مصدر باب ضرب یضرب ہے، لیکن مصدر بدل گیا، یا مصدر ہے قسطن، قاف زبر کے ساتھ، تو جب یہ قسط یقسط قسطن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا عدل، اور جب قسط یقسط قسطن اور قسوطن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ظلم کرنا۔ آگے حدیث پاک لائے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلام اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ 2 کلام کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں کلمتان بمعنی کلامان ہے، یعنی یہاں کلمہ سے مراد کلام ہے، کہ 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت آسان اور ہلکے ہیں، لیکن ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ تو ہم سب کو پڑھ لینا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام طلبہ کرام اس کو اپنی زبان سے ادا فرما لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم، حضرت امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم کی آخر میں لائے ہیں کتاب التفسیر، باب فی قولہ تعالی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، وبہ قال حدثنا عمرو بن زرارۃ قال حدثنا ہشیم عن ابی ہاشم عن ابی مجلس
عن قیس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جمیع عن سفیان عن ابی ہاشم عن ابی مجلس عن قیس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ وعنہم یقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حدیث حشیم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث پاک لائے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی. گویا اس آیت کا شان رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ تین سب سے پہلے میدان جنگ میں نکلے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو سب سے پہلے تین آدمی نکلے وہ تھے عوف بن حارث، معوذ بن حارث، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عتبہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم انصاری ہیں. عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تم قریشی ہمارے مقابلے میں لاؤ. بلکہ یہاں پر حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا یا محمد اخرج علینا اکفاءنا من قومنا، ہماری قوم کے جو ہمارے برابر کے لوگ ہیں ان کو میدان میں اتارو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم یہ میدان میں نکلے. حضرت عبیدہ یہ عتبہ کے مقابلے میں آئے، حمزہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے مقابلے میں آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عتبہ کے مقابلے میں نکلے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ بن ربیعہ کا کام تمام کیا، قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا، ایک ہی وار میں اپنے مقابل کو جہنم رسید کر دیا. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ عتبہ کے مقابلے میں تھے، عتبہ نے ان پر حملہ کیا، ان نے عتبہ پر حملہ کیا، دونوں زخمی ہوئے. حضرت حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل کو جہنم رسید کرنے کے بعد عتبہ بن ربیعہ پر حملہ آور ہوئے تو اس کا کام تمام کر دیا. عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوہ بدر کے اندر انہی زخموں میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جو آخری حدیث لائے ہیں یہ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس آیت کا شان رسول بیان فرما رہے ہیں. سنن ابی داود، امام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 202 ہجری، وفات 275 ہجری. سنن ابی داود کے آخر میں کتاب الادب باب فی الرجل یسب الدہر، اس کے تحت حدیث لائے ہیں. وبی قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان وابن السرح قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. سب سے پہلے حدیث قدسی کی تعریف ذہن نشین فرمائیں. هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے نکالیں، الفاظ کو اور نسبت اللہ کی طرف کریں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے. یہ ہے حدیث قدسی. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہوں، حوادث کا شکار ہوں، تو یہ لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں. مثلا بس اوقات کہ یہ دن بہت خراب تھا، یہ مہینہ بہت منحوس تھا،
یہ سال بہت خراب ہے، وقت کا ستیہ ناش ہو جائے، اور اس قسم کے جملے کہیں گے، فلاں شخص کو زمانے نے برباد کیا ہے، فلاں شخص نے وقت نے تباہ کیا ہے، اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ نامناسب ہے، یہ تکلیف دہ امر ہے۔ بندے زمانے کو گالی دیتے ہیں، یہ زمانے کو نہیں، مجھے گالی دیتے ہیں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی الدہر ہوں، بیدی الامر، معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں۔ چونکہ حقیقی تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زمانہ تو نہیں ہے، تو زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے، تو یہ گالی اس کو دے رہے ہیں، برا بلا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو حالات کو پیدا کرتا ہے۔ تو حالات پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، حالات بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو۔ باقی یہ نہ سمجھنا کہ جب حدیث پاک میں وَأَنَا الدَّهْرُ، میں الدہر زمانہ ہوں، تو وہ دہر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا معنی ہے انا خالق الدہر و مقلبہ، میں الدہر زمانے کا خالق ہوں اور میں ہی حالات کو بدلنے والا ہوں۔ تو جب لوگ حالات کے بدلنے والے کو برا بلا کہیں گے تو گویا اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ یہ معنی اس حدیث پاک کا اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ حالات پلٹنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس بنیاد پر زمانے کو حالات کو پلٹنے والا سمجھنا پھر اس کو گالیاں دینا یہ مناسب نہیں، یہ شریعت میں ناپسندیدہ امر ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ سنن ترمذی کے آخر میں ابواب المناقب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بابٌ فی فضل الشام والیمن لائے ہیں، اور اس کی آخری حدیث ہے وبی قال حدثنا ہارون بن موسیٰ بن ابی علقمۃ الفروی المدنی قال حدثنی ابی عن ہشام بن سعد عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب اللہ عنکم ابیت الجاہلیت وفخرها بالآباء، مؤمن تقی وفاجر شقی والناس بنو آدم وآدم من تراب۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وهذا صح عندنا من الحدیث الاول، وسعید المقبری قد سمع ابا ہریرہ ویروی عن ابیہ اشیاء کثیرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی یہاں شام اور یمن کے مناقب کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں 4 احادیث لائے ہیں، اور سب سے آخری حدیث وہ لائے ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ شام اور یمن میں برکت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ ان مناقب سے اور ان فضائل سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ وہ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے کہ ہمارے والد یمن کے تھے، ہمارے والد شام کے تھے، ہم تو یمنی ہیں، ہم تو شامی ہیں، فخر کرتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جاہلیت کے فخر و غرور کو اور آباء اجداد پر فخر و غرور کو اور تکبر کو ختم فرما دیا ہے، بلکہ مومن ہے جو متقی ہے، یا انسان فاجر ہے جو بدبخت ہے، اور لوگ تمام کے تمام بنو آدم کی اولاد میں سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو فخر کی بنیاد کسی شخص کے باپ یا والد کا کسی جگہ کا ہونا نہیں کہ میرا والد فلاں جگہ کا ہے تو میں غرور کروں، میرا والد فلاں شہر کا ہے تو میں اس پہ فخر کروں، پر میں فخر اور تکبر کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس میں آخر میں یہ حدیث لائے، یہ اشارہ فرمایا کہ علم حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان آباء و اجداد پر فخر کرنے کی بجائے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے اور فسق و فجور سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے
کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے، اللہ تعالی فسق و فجور سے محفوظ فرمائے۔ سنن النسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 215 ہجری، وفات 303 ہجری۔ حضرت امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ تعالی سنن نسائی کے آخر میں کتاب الاشربہ، ذکر الاشربۃ المباحہ کے تحت حضرت ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی کا اثر لائے ہیں۔ ببی قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا جریر قال ابن شبرمہ لا یشرب الا الماء واللبن۔ یہاں 6 روایات کو لائے ہیں اور یہ سب سے آخر میں روایت لائے ہیں۔ دیکھیں حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں مباح مشروبات کا ذکر کیا ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں شہد بھی ہے، اس میں ستو بھی ہے، اس میں نبیذ بھی ہے، نبیذ تمر۔ لیکن آخری روایت حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالی ابن شبرمہ سے لائے ہیں کہ وہ صرف دودھ اور پانی کا استعمال فرماتے مشروبات میں۔ یہ نہایت اعلیٰ درجے کی احتیاط اور نہایت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ یعنی نبیذ اگرچہ حلال ہے لیکن خدشہ ہے کہ حد سکر کو پہنچ جائے اور وہ حلال نہ رہے۔ اگرچہ حد سکر کو جب تک نہ پہنچے، نشے کی حالت کو نہ پہنچے تو اسے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی وہ احتیاط برتتے تھے۔ دوسری بات، امام نسائی رحمہ اللہ آخر میں اس اثر کو لا کر ہمیں اور حدیث پاک پڑھنے والے ہر طالب علم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ علوم شریعت حاصل کرنے والوں کو بطور خاص بہت زیادہ تقوی اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ شبہات سے بچیں، جہاں حرام کا اندیشہ ہو وہاں سے بھی بچیں، خالص حلال استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری۔ سنن ابن ماجہ کے آخر میں کتاب الزہد باب صفت الجنہ، اس کے تحت آخری حدیث لائے ہیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و احمد بن سنان قالا حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنہ ومنزل فی النار، فاذا مات فدخل النار ورث اہل الجنۃ منزلہ فذلک قولہ تعالی اولئک هم الوارثون۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سنن ابن ماجہ کی جو آخری حدیث لائے ہیں باب و صفت الجنہ کے تحت 14 احادیث ذکر فرمائی ہیں، اور یہ آخری حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اس آیت کی گویا تفسیر بیان فرمائی ہے جس میں مومنین کو جنت کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں 2 ٹھکانے تیار فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر شخص کے لیے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب انسان ایمان لا کر نیک اعمال کرتا ہے تو جنت والے ٹھکانے کو پاتا ہے، ایمان نہیں لاتا تب بھی جہنم میں جاتا ہے، ایمان لاتا ہے اعمال برے ہوتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ بال اس کے ٹھکانے 2 ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ تو جب انسان ایمان نہ لایا اور جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کفر اختیار کیا تو جہنم میں چلا گیا۔ تو جو شخص جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ٹھکانہ بھی دیتے ہیں، اور یہ شخص جس کا ٹھکانہ جنت میں بنایا تھا، اس نے کفر اختیار کیا، وہ ٹھکانہ نہ لے سکا، یہ ٹھکانہ بھی اللہ جنتی کو دے دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مکان اس کو بغیر کسی محنت کے ملا ہے، اس لیے اس کو وراثت کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جنتی لوگ ہی جنت کے وارث ہوں گے، اور بغیر محنت کے ان کو یہ ٹھکانے بھی ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنتی بنائے، ایمان عطا فرمایا اس پر باقی رکھے، اللہ مال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جنت میں داخلہ بغیر حساب کے عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ موطا امام مالک،
امام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 93 ہجری، وفات 179 ہجری۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی موطا امام مالک کے آخر میں کتاب الجامع باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ابی قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسماء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں: محمد تعریف کیا ہوا، احمد تعریف کرنے والا، الماحی کفر کو مٹانے والا، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے، ان الحاشر، اللہ اکبر، حاشر میرا نام ہے، سب کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی قیامت کے دن لوگ میرے سامنے اٹھائے اور جمع کیے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ من العاقب، اور میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں۔ یہاں ایک بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہاں 5 نام کا تذکرہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے 5 نام ہیں۔ اس حدیث مبارک میں 5 نام ہیں، وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام تو خود قرآن کریم کے اندر ہے: شاہد، مبشر، نذیر، مبین، داعی اللہ، سراج منیر، مذکر، رحمت، نعمت، ہادی، شہید، امین، مزمل، مدثر، بہت سارے آپ کے نام ہیں۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یسمی لنا نفسہ، آپ نے نام خود آپ نے جو نام بیان فرمائے اس کے اندر کیا تھے: انا محمد و احمد والمقفی والحاشر و نبی التوبہ و نبی الرحمہ۔ تو اس حدیث کا معنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے 5 نام ہیں، بلکہ اس حدیث میں صرف 5 ناموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ میرے نام بھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ہاں، اس حدیث کا یہ مطلب موجود ہے کہ میرے یہ وہ نام ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی کا بھی یہ نام نہیں تھا۔ یہ اس اعتبار سے اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ میرے لیے یہ 5 نام ہیں، یعنی یہاں بیان فرمایا کہ میرے یہ وہ 5 ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نام مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حاشر، قیامت کے دن سب کو اٹھانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہاں حاشر کا معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں آپ سب سے آگے آگے ہوں گے اور باقی سب لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، ورنہ اٹھانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور عاقب کا معنی آخری نبی، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سب سے آخر میں حدیث پاک لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی العاقب اس پر اپنی موت ختم فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ختم نبوت کے عقیدے پر دن رات کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موطا امام محمد، امام ابو عبداللہ محمد بن حسن بن فرقت الشیبانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 132 ہجری، وفات 189 ہجری۔ باب التفسیر، موطا امام محمد کے آخر میں لائے ہیں۔ بابی قال اخبرنا مالک قال حدثنا عبداللہ بن دینار ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلکم ومثل اليہود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي الى نصف النهار الى قيرات قال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر على قيرات فعملت النصارى على قيرات ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس الى قيراتين
الا فانتم الذین یعملون من صلاة العصر الى مغرب الشمس الا قیراتین قیراتین قال فغضب اليهود والنصارى وقالوا نحن اکثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتكم من خلقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلی اعطیہ من شئت قال محمد هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرا وقول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والعامہ من فقہائنا رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی موطا امام محمد کے آخر میں یہ حدیث پاک لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری عمر اس قدر ہے جتنا نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان وقفہ ہے۔ نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیان وقفہ ہے، اتنی عمر ہے۔ کیسے؟ آگے آپ نے سمجھایا، فرمایا تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کئی مزدوروں کو کام پر لگایا اور ان سے کہا کہ دوپہر تک ایک قرات کے بدلے میں میرا کام کون کرے گا؟ تو یہود نے یہ کام کیا۔ پھر اس نے کہا دوپہر سے لے کر عصر تک ایک قرات کے بدلے میں کام کون کرے گا؟ تو نصارہ نے ایک قرات کے بدلے میں کیا۔ پھر اس شخص نے کہا نماز عصر سے مغرب تک 2 قرات کے بدلے میرا کام کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ لوگ تم ہی ہو، یعنی امت محمدیہ، جو نماز عصر سے مغرب تک 2 قرات کے بدلے میں کام کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر یہود و نصارہ برہم ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے کام تو زیادہ کیا لیکن مزدوری کم ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں کسی قسم کی کمی کی ہے؟ یعنی جتنی اجرت تم سے طے کی تھی کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ یہود و نصارہ نے جواب دیا کہ نہیں، اس اجرت میں تو آپ نے کوئی کمی نہیں کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کاموں کی اجرت زیادہ مقرر کرنا یہ میری طرف سے احسان ہے اور میں اپنا احسان جس پر چاہوں کر دوں، تو میں سے کیا غرض۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارک سے مسائل استنباط فرما رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث قیرات کہا جاتا ہے، اور مسئلہ کیا عکس کیا حدیث قیرات سے؟ احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز عصر کو تاخیر سے ادا کرنا چاہیے اور نماز عصر تاخیر سے ادا کرنا افضل ہے۔ دلیل ایک اس میں یہ حدیث مبارک بھی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، پھر ایک ظہر سے عصر تک کرتا ہے، تیسرا عصر سے مغرب تک کرتا ہے۔ صبح سے لے کر ظہر تک یہود کی مثال دی ہے، ظہر سے عصر تک نصارہ کی دی ہے، عصر سے مغرب تک اس امت کی دی ہے، اور یہ بتایا کہ ان کو صبح سے لے کر ظہر تک زیادہ وقت تھا اور مزدوری کم تھی، 1 قرات۔ ظہر سے عصر تک وقت زیادہ تھا، مزدوری کم تھی، 1 قرات۔ عصر سے مغرب تک وقت تھوڑا تھا اور مزدوری زیادہ تھی، 2 قرات۔ یہ کب ہوگا؟ جب عصر کی نماز کو آپ تاخیر سے پڑھیں۔ اگر عصر کی نماز جلدی پڑھیں گے تو ظہر عصر کے درمیان وقت تھوڑا ہوگا، عصر مغرب کے درمیان وقت زیادہ ہوگا، حدیث مبارک کی روح کے خلاف ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، اور عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی جو امام محمد رحمہ اللہ اس حدیث سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور بڑی واضح ہے کہ حناف کا یہی موقع ہے کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے۔ دوسری بات، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں فی حجت لأہل سنہ علی ان الثواب من اللہ علی سبیل الاحسان منہ جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ جب ثواب عطا فرماتے ہیں کسی عمل پر، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم ہے۔ یہود نے کہا کہ ہم نے کام زیادہ کیا، مزدوری کم۔ نصارہ کہتے ہیں کام زیادہ کیا، مزدوری کم، یعنی ہم نے زیادہ عبادت کی اور اجر کم ملا ہے، اور مسلمان نے عبادت کم کی، اجر زیادہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اجر تمہارے لیے طے تھا کہ اس سے میں کمی کی ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر میری مرضی میں جس کو زائد دوں، یہ میرا فضل و احسان ہے، میں نے جس کو زیادہ دیا ہے۔ تو امت محمدیہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور یہ کرم ہے۔
قیرات کا وزن ہوتا ہے 1.8 رتی ایک قیرات، جس کو عربی میں قیرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہم پر فضل اور احسان فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسلمان بنایا، اور مزید کرم یہ ہے کہ اللہ نے علم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح معانی الآثار، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری۔ شرح معانی الآثار کے بالکل آخر میں کتاب الفرائض باب مواریث ذوی الارحام لائے ہیں، اور اس کے تحت حدیث ذکر کی۔ وابی قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن الأصبہانی عن مجاہد عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقع من نخلۃ فمات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا هل له وارث قالوا لا قال اعطوا ماله بعض القرابہ فقد يجوز ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم اراد بذلك قرابته وهؤلاء قرابة المیت فاراد ان يجعله صلة منهم له والله اعلم۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کتاب الفرائض میں یہ آخری حدیث لائے ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، کھجور کے درخت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس کا مال اس کے قرابت داروں کو دے دو۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے قرابت داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس میت کی قرابت ہو، اور یہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا مال دیا ہے میت کے قرابت والے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس میت کی طرف سے ان قرابت داروں کی صلہ رحمی کرنا ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں میت کے قرابت داروں کو اس کا مال دینا یہ وراثت کے طور پر نہیں تھا، کیونکہ آپ نے پوچھا کوئی وارث ہے، کہا جی وارث نہیں ہے۔ اب جو مال دیا جا رہا ہے بطور وراثت کے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام وقت تھے، اور آپ کو حق حاصل تھا کہ اس مال کو مصالح امت میں خرچ کریں۔ آپ نے مسلط یہی سمجھی کہ اس میت کے جو رشتہ دار ہیں وہ وارث سے تو نہیں بنتے، آپ نے ان کا مال انہی کو دے دیا، اور امام وقت کو حق حاصل ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث مبارک کا جو حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی لائے۔ شمائل الترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 279 ہجری۔ شمائل ترمذی باب ما جاء فی رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ وبی قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا النضر بن شمیل قال انبأنا ابن عوف عن ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی قال هذا الحدیث دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی سب سے آخر میں باب لائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا بیان۔ اس کے تحت آپ نے 10 احادیث لائے ہیں، اور سب سے آخر میں حدیث جو ابن سیرین کا اثر اور ارشاد ہے اس کو لائے ہیں کہ علم حدیث یہ دین ہے، تم دیکھو کہ دین تم کس سے لے رہے ہو، یا خواب کی تعبیر یہ بھی ایک دین کا علم ہے، تو تم دیکھا کرو کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھتے ہو۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد کہ انسان کو دین پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ میں علم کس سے حاصل کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے یہاں ایک جملہ معروف ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے اور یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ اس جملے سے کبھی بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اصحاب کمال ہیں، اصحاب علم ہیں،
جو کھوٹے اور کھروں کو سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے۔ کیوں؟ وہ بہت جلد پرکھ سکتے اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن عام آدمی، طالب علم اور دین کو پڑھنے والا، اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میں جس سے کوئی بات لے رہا ہوں یہ بات کس کی ہے، یہ جملہ کس کا ہے، یہ مسئلہ بتانے والا کون ہے۔ ہر کسی سے مسائل پوچھنا یہ درست نہیں ہے۔ بطور خاص آج تو میڈیا کا دور ہے، ہر دوسرا آدمی مذہبی سکالر کے نام پہ مسائل بیان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے علم کس سے حاصل کرنا ہے، ہم نے علم کس سے لینا ہے، شریعت کے مسائل کس سے پوچھنے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل علم کو اہل ذکر فرمایا گیا۔ ذکر یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں، صرف علم نہیں ہے بلکہ علم پر عمل بھی ہے، تو متقی علماء سے پوچھو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جو علم پڑھا ہے اللہ تعالی اس کو یاد رکھنے کی، پڑھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آج سے نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ پوری زندگی علوم کو سیکھنے اور سکھانے میں، پڑھنے اور پڑھانے میں، علوم کے پھیلانے میں اور علم کے مطابق عمل کرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اصل چیز تو عمل ہے، اصل چیز تو عمل ہے، اصل چیز عمل ہے۔ عمل کا شریعت کے مطابق ہونا از حد ضروری ہے، اور عمل بھی صحیح تب ہوتا ہے جب علم صحیح ہو، اور علم صحیح تب ہوتا ہے کہ جس سے علوم حاصل کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرے اساتذہ میں سے کوئی ایک استاد بھی بدعقیدہ نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے۔ میں طلباء کرام سے گزارش کیا کرتا ہوں کوشش کرو کسی بدعقیدہ اور بدعتی سے علم حاصل نہ کرو، علم حاصل کرو تو صحیح العقیدہ متبع سنت سے کرو۔ اللہ تعالی ہم کو تا حیات اہل حق علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں علماء حق کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء کرام نے ان احادیث کو پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سال کے اختتام پر دورہ حدیث شریف کے طلباء کرام کی خدمت میں درگزارشات پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کو تحریر فرما لیں، یاد فرما لیں اور زندگی بھر کا اس کو اصول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، نیک اعمال، مسنون اعمال کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر کسی موقع پر گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کریں، فوری طور پر گناہ سے توبہ کریں۔ نمبر 1، مسنون اعمال کو اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں۔ نمبر 2، اپنی ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق بنائیں۔ اپنی داڑھی، اپنے بال، اپنا لباس، یہ ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق اپنائیں۔ طلباء کرام عمامہ، پگڑی کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی عذر ہو تو پھر پگڑی کی بجائے ٹوپی کا اہتمام کریں، اور ٹوپی میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ پہنیں جو صلحاء اور علماء پہنتے ہیں، وہ نہیں آج کل ٹوپیاں ہیں جو فیشنیبل ہیں اور بازاری قسم کی ہیں، اس سے احتیاط کریں۔ نمبر 2، ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق بنائیں۔ نمبر 3، ہوٹل کے کھانے اور ہوٹل میں رہنے سے جب تک ممکن ہو اجتناب کریں، یعنی پوری کوشش کریں کہ نہ ہوٹل کے کھانے کی نوبت آئے، نہ ہوٹل میں رہنے کی نوبت آئے۔ کبھی عذر ہے، سفر میں ہے تو گھر سے اپنا کھانا ساتھ لے لیں۔ کہیں عذر ہے، گھر کا کھانا نہیں لے جا سکے، کھانا پڑ گیا تو جائز ہے۔ کہیں دوران سفر ہوٹل میں رہنا پڑ گیا تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر کسی شہر میں جا کر کسی مسجد کے حجرے میں، کسی مدرسے میں، کسی عزیز رشتہ دار کے یہاں آسانی سے رہائش اگر ممکن ہو تو کوشش کریں کہ ہوٹل کے کھانے اور ہوٹل کی رہائش سے بچیں۔
میں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا اللہ رب العزت کے کرم سے کئی بار سفر کیا ہے، اور ہر سفر میں پوری کوشش کی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی رہائش ہوٹل کی ملے، گھر کی ملے اور کھانا گھر کا ملے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہوٹل میں رہنا پڑا یا کھانا باہر کا، اللہ پاک اپنے کرم سے وہاں بھی کھانا گھر کا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تیسری گزارش کہ جب تک ممکن ہو ہوٹل کے کھانے اور ہوٹل کی رہائش سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نوافل جیسے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت یومیہ پابندی کے ساتھ، اور اذکار کا اہتمام کریں۔ جو مجھ سے بیعت ہے وہ میرے دیے گئے اذکار کی پابندی کریں۔ اگر کوئی کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو اپنے شیخ کے معمولات کی پابندی کریں۔ نوافل، تلاوت، اذکار کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، طلباء میں سے ہر طالب علم کسی متبع سنت شیخ سے بیعت کریں، اور اس میں ضروری ہے کہ بیعت ایسے شیخ سے کریں جن کا آپ کا مزاج بھی ملتا ہو اور جن سے رابطہ بھی ہو۔ مزاج نہ ملے فائدہ تب بھی نہیں ہوتا، اور اگر مزاج مل جائے رابطہ نہ ہو فائدہ تب بھی نہیں ہوتا۔ تو شیخ کی بیعت کریں اور پھر شیخ کے مزاج کو سمجھیں اور اپنے شیخ پر فدا ہونے کی کوشش کریں۔ فنا فی شیخ، شریعت کے مطابق جو شیخ کی ہدایات آئیں جان مار کر اس پر عمل کی کوشش کریں اور دائیں اور بائیں نہ جائیں۔ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دیں اور جو شیخ کی طرف سے ہدایات آئیں ان کی اتباع کریں۔ تو حالات کی اطلاع اور ہدایات کی اتباع یہ ضروری ہے۔ نمبر 5، اپنے شیخ کے مزاج کو سمجھیں اور ان پر فدا ہوں۔ نمبر 6، عقائد، مسائل اور اخلاق اس کی محنت کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ عقائد اور مسائل کو اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ عقیدے اور مسئلے پر دلیل سمجھیں اور بیان کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ پھر دلیل کے ساتھ اعتدال، میانہ روی، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، اور سب سے اہم چیز یہ کام اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ۔ عقائد اور مسائل کو اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ بیان کرنے کا معمول بنا لیں۔ نمبر 7، جب بھی کوئی عقیدہ اور کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو اس کا مطالعہ کریں۔ یعنی اگر کوئی عقیدہ یاد بھی ہے، اس کے دلائل بھی یاد ہیں اور شبہات کے جوابات بھی یاد ہیں اور کئی بار پڑھا چکے ہیں، تو جب بھی پڑھانے کا موقع ملے اور بیان کرنے کا موقع ملے تو ایک بار بے شک سرسری ہو مطالعہ ضرور کر لیا کریں۔ تو عقائد اور مسائل کو یا کسی موضوع پر جب بھی کوئی بیان کرنا ہو تو مطالعہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 8، جس عقیدہ اور جس مسئلہ پر آپ نے گفتگو کرنی ہے اس عقیدہ اور مسئلہ پر آپ میرے شاگرد ہیں تو میری تحریر دیکھ لیں، میری تقریر سن لیں، اس کے بعد گفتگو کریں، اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جب بھی کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو تو اصول یاد رکھ لیں، اس عقیدے اور مسئلے پر ہمارے اہل حق اکابر جو تحریر فرما چکے ہیں پہلے اس کو اچھی طرح پڑھ لیں پھر آگے چلیں۔ تو میں نے بحمد اللہ تعالیٰ چونکہ عقائد اور مسائل پر محنت کی ہے، فائلیں بنائی ہیں، تیاری کی ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی عقیدے اور مسئلے پر بیان کرنا ہو اور اس پر ہماری تقریریں اور تحریریں موجود ہوں تو تقریر بھی سن لیں اور تحریر بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ عقیدے اور مسئلے کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ نمبر 9، اپنے اہل حق علماء کرام کا ہمیشہ احترام فرمائیں۔ جلوت میں یا خلوت میں کوئی بات اپنے علماء کے خلاف نہ کریں، ذہن سازی نہ کریں۔ ہمارا کوئی قول اور کوئی فعل اپنے علماء کے خلاف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ علماء ہیں، انبیاء کے ورثہ ہیں، انبیاء نہیں ہیں۔
معصوم نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں، ان سے گناہ بھی ہوں گے۔ اگر کسی کا گناہ دیکھ لے پردہ پوشی کریں، خلوت میں سمجھا سکے تو سمجھائیں، اگر انتشار کا خدشہ ہو تو خاموش رہیں، پردہ ڈالیں۔ عام انسان کے گناہ پر پردہ ڈالنا چاہیے تو علماء کرام کے گناہ پر آپ پردہ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کا احترام کریں، علماء کرام کے خلاف ذہن سازی نہ کریں۔ خلوت اور جلوت میں کوئی قول اور فعل آپ کا اپنے علماء کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 10، دعا کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی مرادیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، اعمال میں برکت اللہ سے مانگیں، مال میں برکت اللہ سے مانگیں، اولاد میں برکت اللہ سے مانگیں، رزق میں برکت اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں، اور ایسے اللہ سے مانگیں جیسے خلوت میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، یوں مانگیں، اللہ کو منائیں، گڑ گڑائیں، روئیں اور تکلف کے ساتھ روئیں۔ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ جب بھی کوئی سبق پڑھانا ہو صلاۃ الحاجہ پڑھیں، بیان کرنا ہو صلاۃ الحاجہ پڑھیں، کوئی ضرورت پیش آ جائے صلاۃ الحاجہ پڑھیں، تو دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ آپ حضرات نے کرنا ہے، جس میں کمی اور کوتاہی نہیں آنے دینی۔ تو میں نے آخر میں 10 گزارشات آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ دورہ حدیث کے طلباء کرام یا تخصص کے طلباء کرام جو سبق میں شریک ہیں، دورہ حدیث کے اساتذہ کرام جو شریک ہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی عالم جو آج کے درس حدیث کے اندر شریک ہو، میں اپنی طرف سے ان کو حدیث مبارک کی اجازت دیتا ہوں۔ مجھے جن مشائخ سے اجازت حاصل ہے ان تمام کو دیتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ علیہ دورہ حدیث کے طلباء کرام اور تخصص کے طلباء میں سے جو رجوع کریں گے، باقاعدہ تحریری طور پر ان کو اجازت حدیث کی سند بھی دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ کریم، اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ ان اسباق کو اساتذہ کرام کا پڑھانا، طلبہ کرام کا پڑھنا یا اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ مرکز اہل السنہ والجماع ادارۃ النعمان، ان کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ اللہ کریم ان کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما، ان طلباء کرام کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ تمام مدارس کو آباد فرما، تمام آبادارس کو خوشحال فرما، تمام علماء حق کی اللہ تو مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ علماء کی ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں موت تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کریم دین کی خدمت کے لیے جو ہماری ضرورتیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ غیروں سے غنی فرما دے، اے اللہ غیروں سے غنی فرما دے۔
اے اللہ ایمان کی دولت دی ہے، کفر اور شرک سے بچا لے، سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ کریم صحت کی نعمت دی ہے، بیماریوں سے بچا لے، عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ کریم دولت اور مال کی نعمت جو دی ہے تو غربت سے بچا لے، اہل حق سے جوڑا، اہل باطل سے بچا لے۔ اے اللہ کریم اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے، اپنے حبیب کی برکت سے، اے اللہ بحق جاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان تمام دعاؤں کا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے اساتذہ کرام جن سے ہم نے علم پڑھا، ہمارے والدین جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، اے اللہ جو زندہ ہیں اے اللہ ان کے عمروں میں برکت دے دے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبور کو منور فرما۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔